اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جو قرآن کی اگر ہم اسٹڈی کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کریں، جو علماء اسکالر نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا یہ ہمارا مقصد حیات ہے، اور اس بندگی کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، اور ہمارے پاس جو سب سے اتھینٹک سورس ہے وہ اس کے نبی، ہمارے آخری نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کی سیرت ہے، ان کو جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، اگر ہم ان کی زندگی سے پرپز آف لائف کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو دیکھیں انہوں نے پوری زندگی کے اندر اپنی لائف کو ایسے اپنے پرپز کے ساتھ جوڑے رکھا۔ مثال کے طور پہ آپ کی جو اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سالہ زندگی تھی، اگر ہم اس کو بطور انسان دیکھیں تو پوری زندگی میں انہوں نے ہر داغ، ہر عیب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، تاکہ ان کی زندگی کا، کیونکہ ان کو جو نبی ہوتا ہے اس کو پہلے دن سے اس کی پوری مقصد اور حیات کا سمجھا دیا جاتا ہے، تو ان کو پتہ تھا کہ میں کس لیے بھیجا گیا ہوں اور میں نے کہاں پہنچنا ہے۔ تو اس لائف کو اپنانے کے لیے ان کو پوری زندگی میں اپنے آپ کو ان سارے عیوب سے پاک کرنا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ میں نے 40 سال کے بعد جا کے، یا جب بھی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا اس ٹائم جب میں نے اناؤنس کرنا ہے تو میں نے ان کو کہنا ہے کہ جو میں تم میں 40 سالہ زندگی گزار کے آیا ہوں اس میں دیکھ لو اگر تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ دلیل ہے کہ اس بات کی کہ ان کو اپنا پرپز آف لائف، یعنی کہ ان کا زندگی کا مقصد کلیئر تھا۔ اب جیسے اعلان نبوت ہوتا ہے اس کے بعد آپ جو کام شروع کرتے ہیں وہ دعوت ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کا احکامات کو بتانا کہ یہ نیکی ہیں اور یہ چیزیں منع کی ہیں اللہ نے، یہ برائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات تھا۔ اس کے لیے انہوں نے مکہ میں کتنی مشقت اٹھائی، پریشانی اٹھائی۔ اب اس چیز کے دیکھیں، اگر وہ پرپز آف لائف کلیئر نہ ہو تو ایک بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، ایک بندہ پریشان کر رہا ہے، آپ کہیں یار میں کس چکر میں پھنس گیا ہوں۔ جیسے حضرت ابو طالب کا سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ کفار نے آپ سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ کام چھوڑ دیں، ہم جو کہیں گے آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اگر ذہن میں آپ کا پرپز آف لائف ڈیفائن نہ ہو تو کہیں ٹھیک ہے یہ اچھی آفر ہے، ٹھیک ہے میں اپنا اللہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے تیار کرتا ہوں، میں نے ان سب کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا، وہ آفر کو قبول کر لیتے۔ لیکن ان کا زندگی کا مقصد وہی تھا، کیونکہ اب ان کے جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت امت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو مقصد لے کے آئے ہم نے اس کو آگے ڈیفائن کرنا ہے، یعنی کہ جو احکامات وہ لے کے آئے ان کو آگے پہنچانا ہے، وہ اخلاق لوگوں کے اندر ٹریول کرنے ہیں، وہ جو اگر پیرنٹس ہیں، بطور پیرنٹس جو ہیں ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، پھر اپنے بچوں کو اس لیول پہ تیار کریں کہ ایک بہت بڑا طبقہ اسلام سے دور ہے، اسلام کی جو مسلمان ہیں وہ اس کی تعلیمات سے دور ہیں، جو غیر مسلم ہیں ابھی تک ایمان میں نہیں داخل ہوئے، تو وہ جو اتنا بڑا طبقہ ہے اس طبقے کو ہم نے اپنی لائف میں لے کے آنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ پرپز آف لائف ہوگا تو آپ اگلے بندے کو گالی نہیں دیں گے، آپ کی کوشش ہوگی کہ میں اس کو کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملا لوں، کچھ پازیٹیو چیز دیکھیں گے آپ اس کو دعوت دیں گے، چل یار یہی ٹھیک۔ جو اب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ آتا آپ کو کہتا ہے اچھا میں اسلام لاؤں گا لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ نہ کرو، لیکن لاؤ تو جیسے قریب آتا آہستہ آہستہ وہ بھی کرنا شروع ہو جاتا، کیونکہ ان کا ذہن کلیئر تھا کہ بھئی اس کو میں پہلے قریب تو کروں نا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر مذہبی طبقہ دیکھیں فتوے کیوں لگاتا ہے، سیکولر طبقہ ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر کیوں کسی کو اپنا مقصد حیات ہی نہیں پتا، ہم کیوں آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے نبی کی اگر بطور مسلمان لیں تو ہمارے پاس جو پرپز آف لائف ہے وہ نبی سے لینا ہے۔ تو میرے نزدیک جو ناقص مطالعہ ہے میرا، اس کے نزدیک جو نبی کا پرپز حیات تھا وہ اس دنیا میں اسلام کا عروج کرنے کے لیے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کر، اسلام کے اندر لے کے آنا ہے، اسلامی تعلیمات پہ انہیں عمل پیرا ہو کے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دینی ہے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ معاشرہ اللہ اور اس کے رسول نے بنایا، ہم اس کی پریزنٹیشن کر سکیں۔ اگر ہم اس کی پریزنٹیشن نہیں کر سکتے تو آپ زندگی بھر کھائیں پئیں، روٹی کھانا پینا یہ تو ضروریات ہے زندگی، ہم نے یہ تو گزارنی ہے، ہر چاہے کوئی بندہ مسلمان ہے کافر ہے۔ آج اگر ہم اس پاکستانی معاشرے میں ہمارے ساتھ ہندو بیٹھے ہوں، کرسچنز بیٹھے ہوں، کوئی بھی کمیونٹی کا طبقہ بیٹھا ہو، آپ کو ڈیفرنس ہی نہیں پتہ لگتا کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو بھی پرپز آف لائف اپنی پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم کیوں آئے ہیں، ہم نے کیوں مثال کرنا ہے۔ تو میرے نزدیک نوجوان نسل کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ بھائی جان آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا ہے،
آپ نے جو تعلیمات ہیں اس کو خود پہ عمل کرنا ہے، اپنے گھر پہ عمل کروانا ہے، اپنے معاشرے کے اندر اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کم سے کم جو ہیں کچھ اقدار جو ہیں وہ ویلیوز پیدا کر سکیں جو آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہی ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ اپنے نوجوان کو دیکھیں تو وہ اس کے اندر پیسہ کمانے کا اتنا وہ ہے کہ وہ اپنی اخلاقیات، اپنی شرم و حیا، اپنی عزت، ہر چیز کو پس پش ڈال دیتا ہے اور صرف پیسہ کما، یعنی اس نے اپنا پرپز آف لائف پیسہ کمانا رکھ لیا۔ اب ایون دیکھ لیں جس بندے کے پاس پیسہ بھی آ جائے، اگر اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ اس سے تباہ ہو جاتا ہے۔ ایون اس کی کوئی خودکشی کر لے گا، کوئی اپنے آپ کو کسی بچوں کو مار دے گا، کوئی کرمنل بن جائے گا، چیزیں ڈیفرنٹ ہوگی جب اس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ میں نے پیسہ استعمال کہاں کرنا ہے۔ جب اس نے لائف سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا کرنا ہے، یہ پرپس ہے نا کہ اللہ نے آپ کو جو چیز دی ہے اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا کہتے ہیں علم دیا ہے، آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے جو معاشرے سے کچھ چیزیں لی ہیں، آپ نے معاشرے کے اندر کیسے اس کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو جب آپ یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں تو پھر بڑے آسانی کے ساتھ آپ اس پیٹرن پہ چڑھیں گے، تو پھر آپ غیر ضروری چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے اور اپنے مقصد کی طرف بڑھیں گے۔